حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینہ کے باہر اوالی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینہ ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی خدمت اور قرآن کی آیت نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما دوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث اور قرآن کی آیت نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کو اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی منع نہیں کیا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ علم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کے پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی حدیث کے کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی تو وہ طلاق رجی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجی دے دی، اور جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کو کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آ گیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اکتا کر مجھے طلاق نہیں دی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ دوستو، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔